الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اگر فرعون اٹھتا ہے تو موسیٰ کی عصا بن جا زمانے کے لیے کچھ کر کہ انداز وفا بن جا کبھی خالد کبھی غرار سی جرأت بھی پیدا کر کبھی صدیق سا عاشق کسی کا آسرا بن جا نبی کے عشق میں حسان سا ماحول پیدا کر کبھی ایمان کی آتش میں عمر کا دبدبا بن جا تیری ہر ایک صدا میں بلالی لحن پیدا کر علی کا جوش بن جا عثمان کی حیا بن جا یہ دنیا انقلابی زندگی چاہتی ہے اے خالد یہ دنیا انقلابی زندگی چاہتی ہے اے خالد کچھ ایسا کام کر زمانے سے جدا بن جا باوقار علماء کرام معزز سامعین اعظام
عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، اپنے پردوں میں سماعت فرمانے والی پاکیزہ اسلامی مائیں اور بہنوں، یہ گاؤں الحمدللہ اس وقت ایسا ہو گیا جیسے یہ میرا گھر ہو۔ نوجوان محبت کرنے والے، بزرگ دعائیں دینے والے، علماء شفقت کی نظروں سے دیکھنے والے، معصوم بچے پیار اور محبت کے ساتھ چہرے کی طرف دیکھ کر کے مسکرانے والے، ان تمام کے مرتب کو اللہ رب العزت نے میری محبت کے لیے نوازا ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت اس گاؤں کو ہمیشہ ترقیات سے نوازے۔ اس وقت میں حضرت مولانا شمیم صاحب دامت برکاتہ العالیہ جو میرے یہاں آنے کا اس وقت میں ذریعہ بنے ہیں، مدرسے کے ذمہ دار ہیں، دعا کریں اللہ عمر میں برکت عطا فرمائے۔ بڑی خوشی ہوئی حضرت اقدس حضرت مولانا عادل صاحب دامت برکاتہ العالیہ، ان کی محنتیں، ان کی کاوشیں اور ان کے ہمنوا حاجی صاحب جو کمیٹی کے ذمہ دار ہیں، ماشاءاللہ قابل اطمینان محنت، قابل ستائش، قابل تعریف محنت۔ دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ان طلبہ کو نیک صالح عالم اور باعمل بنائے۔ بڑے بڑے علماء حضرت مولانا مفتی ایوب صاحب دامت برکاتہم اور ہم سب کے سرپرست کرم فرما حضرت اقدس حضرت حافظ ابراہیم صاحب دامت ظلہم، دیگر اور بڑے بڑے مہمانان اعظام یہاں تشریف فرما ہیں، ہمارے بڑے رفیق محترم، واقعی میں جو نام کے بھی خوش نصیب ہیں اور اللہ کی طرف سے بھی انہیں بڑی خوش نصیبیوں سے نوازا گیا ہے، ہمارے ڈاکٹر خوش نصیب صاحب دامت برکاتہ العالیہ، جو اپنے آپ کو چھپاتے ہیں اور چھپانے کی وجہ سے مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میری تمنا یہ تھی کہ وہ اسٹیج پر تشریف رکھتے، کیونکہ جہاں وہ ایک طرف دنیاوی اعتبار سے ڈاکٹر ہیں، وہیں اللہ رب العزت نے ان کو بڑے بڑے اکابرین کا نور نظر بنایا ہے۔ اکابرین کے جگر پارا ہیں، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے صلحاء ان سے محبت فرماتے ہیں، تشریف فرما ہیں۔ ابھی آپ کے طلباء کو انعام سے بھی نوازا ہے۔ اڑاتے ہو، اگر وہ کہیں اونچی جگہ پر بیٹھ جائے تو مذاق اڑاتے ہو۔ ہاں، تمہارے درمیان میں سب سے پہلی اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کا مذاق بنانے لگے ہو، تم ایک دوسرے کا مذاق اڑانے لگے ہو۔ ایک قوم دوسری قوم کو نچلا سمجھتی ہے، گرا ہوا سمجھتی ہے، حقیر سمجھتی ہے۔ نہیں، کیا فرمایا میرے اللہ نے؟ ارے جس کو تم حقیر سمجھ رہے ہو، جس کو تم ذلیل سمجھ رہے ہو، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہاں جانتے ہو سکتا ہے وہ ان قریب تم سے زیادہ اللہ کے یہاں عزت رکھتا ہو، اللہ کے یہاں تم سے زیادہ ہاں اس کی ذرا عزت اور اکرام ہو، اللہ اس کی عزت کرتا ہو۔ تم چاہے مذاق اڑاؤ، اس کی غریبی کی وجہ سے، اس کی کمزوری کی وجہ سے، ہاں اس کے ٹوٹے ہوئے گھر کی وجہ سے، اس کے ذرا کمزور سے کاروبار کی وجہ سے تم اس کا مذاق اڑاتے ہو۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ رات کے اندھیروں میں اللہ کے سامنے روتا ہو اور اللہ کے نزدیک تم سے زیادہ درجہ ہو۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہاں اللہ کے نیک بندو بڑا مذاق اڑاتے ہو۔ کبھی گریبان میں بھی جھانک کے دیکھ لو کہ جس کا مذاق اڑا رہے ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اللہ کے نزدیک اس کی عزت ہم سے زیادہ بڑی ہوئی ہے۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم۔ ایک صحابی ہیں حضرت زاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گاؤں کے صحابی ہیں۔ گاؤں کے لوگوں کو تو ہم جانتے ہیں کہ جب کسان کھیتی کھلیانوں میں رہتے ہیں، نہ اپنے صحیح کپڑوں کا معلوم ہوتا ہے، نہ جوتی چپلوں کا معلوم ہوتا ہے، پراگندہ بال ہوتے ہیں، پراگندہ حال ہوتے ہیں۔ کسان کی حالت آپ دیکھتے ہیں، اسی
طریقے سے میرے آقا کے زمانے میں ایک صحابی حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بڑے قیمتی صحابی ہیں، بڑے مسخرے صحابی ہیں، یہاں تک کہ میرے آقا سے مذاق کرتے ہیں، میرے آقا ان کی باتوں پر ہنستے ہیں، کیونکہ گاؤں کے وہ لوگ جن پہ بولنے کا ڈھنگ نہیں آتا لیکن ان کی باتوں میں مزہ آتا ہے، وہ اجی تم تو نہیں کرتے، وہ آپ سے بات تو نہیں کرتے، وہ تو تڑاک کرتے ہیں، لیکن ان کی تو تڑاک میں بھی محبت چھپی ہوئی ہوتی ہے، اس میں نفرت نہیں ہوتی، اس میں کینہ نہیں ہوتا، اس میں بغض نہیں ہوتا، اس میں حسد نہیں ہوتا، ان کی تو تڑاک تو ہوتی ہے لیکن محبت سے بھری ہوئی ہوتی ہے، دل صاف کی ہوتی ہے۔ اس کے بھی مقابل جو سلیقے سے بولنے والے ہوتے ہیں، ہم نے زیادہ تر دیکھا کہ ان کے دلوں میں کینہ ہے، زبان تو بڑی میٹھی ہے، زبان تو بڑی اچھی ہے، اے اللہ کے نیک بندے، لیکن اگر ان سلیقے سے بولنے والوں کے دلوں کو کھول کر کے دیکھا جائے تو شاید محبت سے زیادہ میل کچیل ان میں بھرا ہوا نظر آئے۔ اسی طرح کے صحابی میرے اور آپ کے آقا کے ہیں حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گاؤں کے صحابی ہیں، دیہاتی صحابی ہیں، مسخرے ہیں، مذاق لیتے ہیں، اور میرے آقا ان کی باتیں سن کر کے بڑے مسکراتے ہیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں کہ جب ہمیں کبھی اللہ کے نبی سے سوال کرنا ہوتا تو ہم حضرت ظاہر کو آگے کر دیا کرتے تھے، ظاہر ذرا ہمارے بارے میں معلوم کرو، ذرا اس سوال کا جواب اللہ کے نبی سے معلوم کرو۔ حضرت ظاہر اسی طرح کی بات کر لیا کرتے ہیں، لیکن کیا فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بازار کے اندر ہوں، میرے آقا کسی دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں جیسے میں بازار میں آگے چل رہا ہوں، کسی نے آ کر کے میری آنکھوں کو بند کر لیا، کسی نے آ کر کے میرے چہرے پر ہاتھ دبا لیا اور میری آنکھوں کو بند کر لیا۔ میں نے بڑا چھڑانے کی کوشش کی، میں نے بڑا اپنے آپ کو ہٹانے کی کوشش کی، ہاں جیسے میں اپنے آپ کو ہٹانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس آنکھ میچنے والے نے آواز لگائی، ہے کوئی میرے غلام کو خریدنے والا، ہے کوئی میرے غلام کی بولی لگانے والا، ہے کوئی میرے اس خادم کو خریدنے والا۔ حضرت ظاہر کہتے ہیں جیسے یہ آواز میرے کانوں کے اندر پڑی، میں نے دیکھا یہ تو میرے محبوب کی آواز ہے، یہ تو میرے آقا کی آواز ہے، یہ تو میرے سردار کی آواز ہے جو میری آنکھوں کو بند کیے ہوئے ہے۔ اب تک تو میں اپنے آپ کو چھڑانا چاہ رہا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے سنا یہ تو میرے محبوب کی آواز ہے، اب تو میرے دل میں خیال آیا جب تک میرے آقا کا دل چاہے میری آنکھوں کو اپنے ہاتھوں سے بند کر سکتے ہیں۔ میں قریب لگنے لگا، میں اپنے آقا سے چمٹنے لگا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آواز لگا رہے ہیں، ہے کوئی میرے غلام کو خریدنے والا؟ حضرت ظاہر کہتے یا رسول اللہ، آپ کے اس غریب غلام کی کون قیمت لگائے گا؟ یہ گاؤں کا بیچارہ غریب کسان ہے، یہ بیچارہ کہاں ڈھنگ سے رہتا ہے، اس کے پیروں میں نہ جوتی ہے نہ بدن پر اچھے کپڑے ہیں، کون اس غلام کی آواز لگائے گا؟ کون اس غلام کی قیمت لگائے گا؟ اتنا سنتے ہی میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے ظاہر، یہ دنیا کے لوگ چاہے تیری قیمت سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن اللہ کے دربار میں تیری بڑی قیمت ہے، اللہ کے گھر میں تیری بڑی قیمت ہے۔ یہ دنیا کے لوگ تیری قیمت کیا لگائیں گے؟ یہ دنیا کے لوگ تیری قیمت کو کیا سمجھیں گے؟ ارے اللہ کے دربار میں تیری بڑی قیمت ہے، اللہ کے دربار میں تو بڑا قیمتی ہے۔ اسی لیے میرے بھائی اور اللہ کے نیک بندو، جھگڑے کی پہلی وجہ قرآن مقدس بیان کر رہا ہے، میرا اللہ بیان کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، کیوں ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہو، پھر مذاق میں ذلیل کرتے ہو، مذاق میں تحقیر بھی کرتے ہو، مذاق میں نیچا بھی سمجھتے ہو اور نیچا سمجھ کر کے مذاق اڑاتے ہو، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو سکتا ہے وہ تم سے اچھا ہو سکتا ہے دنیا کے اعتبار سے تم نے مکان بنا لیے ہو سکتا ہے دنیا کے اعتبار سے تم نے کاروبار مضبوط کر لیے ہو سکتا ہے دنیا کے اعتبار سے تمہاری اولادیں اچھی نوکریوں پر جا چکی ہو، ہاں تمہیں دنیا کے اعتبار سے اللہ نے
बड़ी जमीनें दी हो और जिसका तुम मजाक उड़ा रहे हो, दुनिया के एतबार से उसके पास झोपड़पट्टियां हो, कारोबार न हो, औलाद न फरमान हो, बेचारा मजदूरी करता हो, गरीबी की जिंदगी गुजारता हो, लेकिन रब्बे काबा की कसम, हो सकता है वो अल्लाह के दरबार में कल कयामत के मैदान में तुमसे आगे निकल जाए, तुमसे आगे बढ़ जाए। असा अन यकूनु खैरम मिनहुम, किसका मजाक उड़ा रहे हो? कभी अपने गिरबान में झांक लिया करो, कहीं ऐसा तो नहीं अल्लाह के दरबार में मुझसे ज्यादा हो। आज मैं और आप अपने आप को बड़ा समझने लगे हैं, दो चार रकातें क्या पढ़ने लगे, बेनमाजियों को हम गंदी नाली के रहने वाले समझने लगते हैं। आज दो चार किताबें क्या पढ़ लें, पूरी दुनिया हमें जाहिल नजर आने लगती है। आज जरा सी नौकरी क्या लग जाए, हाँ पूरा मुसलमान मुझे और आपको गरीब तबका नजर आने लगता है। आज जरा से घर के अंदर पैसा क्या आ जाए, मुझे और आपको पड़ोसी नजर नहीं आते हैं, रिश्तेदार नजर नहीं आते हैं। अगर मालदार हो गया तो सिर्फ रिश्तेदारी मालदारों से, गरीब रिश्तेदार रिश्तेदार नहीं होता, गरीब के यहाँ जाना जाना नहीं होता। अब तो तू मालदार हो गया है, अब तो तेरे रिश्ते बड़े बड़े मालदारों में होने लगे हैं, अब गरीब तुझे रिश्तेदार नजर नहीं आता। ये मेरी और आपकी हालतें हैं। इसलिए कुरान मुकद्दस में मेरे अल्लाह ने बड़ी बारीक चीज पर नजर रखी। जानते हो तुम्हारे दरमियान में आपस में इख्तिलाफ क्यों रहते हैं, आपस में झगड़े क्यों रहते हैं? तुम एक दूसरे को नीचा समझ करके मजाक उड़ाते हो, एक दूसरे को नीचा समझ करके उसको दलील करते हो। इसीलिए ऐ अल्लाह के नेक बंदो, पहली चीज बतलाई, और इधर मेरी माएं बहनें भी सुन रही हैं, जरा सुनो। अल्लाह ने तुम्हें भी नहीं छोड़ा, अल्लाह ने तुम्हें भी याद किया। ऐ औरतों की जमात, जहां ये बयान किया असा अन यकूनु खैरम मिनहुम, जरा मालूम करो अल्लाह के नेक बंदों से, जरा मालूम करो कुरान के समझने और समझाने वालों से। कुरान में अगला लफ्ज इरशाद फरमाया, वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन्न। क्या कहा? ए औरतों, तुम्हें भी कहा जा रहा है तुम भी किसी का मजाक न उड़ाया करो, तुम भी किसी को दलील न समझा करो, तुम भी किसी को अपने से नीची न समझा करो। अगर अल्लाह ने तुम्हारे शौहर का कारोबार चला दिया है तो अपनी देवरानी को जरा नीचा न समझा करो। अगर अल्लाह ने तुम्हारे कारोबार को तरक्की दे दी है तो जरा पड़ोसियों से गुस्सा न किया करो, उनसे खामखा झगड़े न किया करो। हाँ, अगर तुम्हारा शौहर तुम्हें अच्छा सूट पहना दे तो जरा हल्का सूट पहनने वाली को गरीब समझ करके नजर अंदाज न किया करो। वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन्न। ऐ मालदार की बच्ची, जरा कान खोल करके सुन ले, जिसका तू मजाक उड़ा रही है, हो सकता है वो रातों को उठ करके तुझसे ज्यादा अल्लाह के करीब हो चुकी हो सकता है वो नमाजों की पाबंदी करके अल्लाह की दोस्त बन चुकी हो। बज़ाहिर वो तुझे गरीब कमजोर नजर आ रही है, लेकिन हमारी औरतों में जरा मजाक उड़ाने का चलन बहुत ज्यादा है। मेरी और आपकी माएं बहनें इन हरकतों से बाज नहीं आती हैं, जबरदस्ती अपने सूट ला करके दिखाती हैं, जबरदस्ती अपने घरों की इड्डियां आई हुई दिखाती हैं। इख्तिलाफ नहीं होगा तो क्या होगा? ऐ अल्लाह के नेक बंदो बंदियों, जरा सुनो। हाँ, ये इड्डियों को क्यों मना किया जाता है? उसकी एक वजह ये है, उसकी एक बड़ी वजह ये है कि घर में 3 बहुएं रहती हैं, एक मालदार है, 2 गरीब हैं। जरा शबरात के मौके पर एक बहू के भाइयों ने बड़ा अच्छा माल भिजवाया है ईद के मौके पर। हाँ, उसके भाइयों ने बड़ी महंगी इड्डी तय करके भिजवाई है। अब ये अल्लाह की बंदी कभी महल्ले वालों को दिखाती है, यहाँ तक कि हमने उनकी सासों को भी देखा है, उनकी जो सासू माएं हैं हमने उनको भी देखा है। कोई महल्ले से आया, बड़ी तारीफ करती हैं, मेरी बड़ी बहू की इड्डी आई है, मेरे भी कपड़े आए हैं, मेरे भाई के भी आए हैं, मेरी बेटियों के भी आए हैं। हाँ, जानबूझ करके पड़ोसन मालूम करती है। और छोटी बहू के यहाँ से क्या आया है?
دوسری بہو کے یہاں سے کیا آیا ہے؟ کیا نہیں سمجھ آتی کہ غریب بہو کے دل پر کیا اثر پڑتا ہوگا؟ ایک غریب بچی کے دل پر کیسی گزرتی ہوگی ایسے وقت میں؟ اسی لیے علماء منع کرتے ہیں یہ عید کی شب براتی یہ تمام ہمارے گھروں سے بدعتیں ختم ہونی چاہیے. اختلاف کی وجہ بنتی ہیں, لڑائیوں کی وجہ بنتی ہیں. جن گھروں سے اچھے مال آئیں, جن گھروں سے اچھی چیزیں عید کے موقع پر آئیں, ساس بھی اسی بہو سے محبت کرتی ہے, سسر بھی اسی بہو سے محبت کرتا ہے. ہاں گھر والے سب اسی کی سنتے ہیں, لیکن اتفاق سے اگر گھر میں کوئی غریب بہو رہتی ہے, کوئی غریب کی بچی رہتی ہے, اس سے کوئی ڈھنگ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں رہتا. پھر کہتے ہیں ہماری بہوؤں نے ہمارے بچوں کو بہکا لیا ہے, ہمارے بیٹوں کو کچھ کرا دیا ہے. اور کرایا نہیں ہے, ذرا اپنی نظروں کو پہلے ساز ٹھیک کر لے. مالدار کے لیے الگ نظر اور غریب بہو کے لیے الگ نظر, یہ کرنا بند کر دے, تیرے گھر میں خود محبت پیدا ہو جائے گی. بڑا مذاق اڑاتی ہیں اللہ کی نیک بندیاں, بڑا مذاق اڑاتی ہیں مالدار کی بچیاں. پھر کہتی ہیں میری دیورانی مجھ سے بات نہیں کرتی, میری جٹھانی مجھ سے بات نہیں کرتی, لیکن اپنی حرکتوں کو نہیں دیکھتی. اپنے شوہر سے جان بوجھ کر کے مہنگے سوٹ منگوا کر کے شادیوں میں جاتی ہیں, پروگراموں میں جاتی ہیں, ہاں بیوٹی پارلر میں بڑے مہنگے میک اپ کر کے پہنچتی ہیں, بڑے مہنگے سوٹ اور زیور پہن کر کے پہنچتی ہیں. اور جو غریب عورتیں ہوتی ہیں جان بوجھ کر کے ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اے اللہ کی نیک بندی ذرا کان کھول کر کے سن لے, ہو سکتا ہے دنیا کے اعتبار سے تو مہنگے گھر میں رہتی ہو سکتا ہے دنیا کے اعتبار سے تیرے بدن پر مہنگا سوٹ ہو سکتا ہے دنیا کے اعتبار سے ہاں تیرے زیورات ذرا مہنگے ہوں, لیکن جن کا تو مذاق اڑا رہی ہے, جو پھٹے پرانے کپڑوں میں غریب بچی رہتی ہے, جو بیچاری کمزور سی ہے, نہ زیور پہنتی ہے, نہ مہنگے سوٹ زیب تن کرتی ہے, لیکن اللہ کی قسم کہیں ایسا نہ ہو یہ عورت اللہ کے نزدیک تجھ سے آگے جا چکی ہو, یہ عورت اللہ کے نزدیک تجھ سے آگے بڑھ چکی ہو. عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ, ہو سکتا ہے یہ عورت اللہ کے نزدیک تجھ سے زیادہ قریب ہو گئی ہو. اس لیے میرے اللہ نے اس دروازے کو بند کر دیا. خبردار کوئی مرد کسی مرد کا تحقیر کی وجہ سے مذاق نہ اڑائے, کمزور کی وجہ سے مذاق نہ اڑائے. یہاں تک فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, فرماتے تھے او میرے امتیوں ذرا کان کھول کر کے سن لو, میرے امتیوں میں کچھ ایسے بندے رہتے ہیں, میرے امتیوں میں کچھ ایسے میرے امتی ہیں, کچھ ایسے اللہ کے نیک بندے ہیں کہ اگر ان کی حالتیں دیکھو تو پراگندہ بال ہیں, ان کی حالتیں دیکھو تو پراگندہ حال ہیں, بدن پر کوئی اچھے کپڑے نہیں ہیں, بال بکھرے ہوئے ہیں, ہاں چہرے سے اور بدن سے قریب نظر آتے ہیں. انہیں کوئی اپنے مشوروں میں نہ بلائے, انہیں کوئی اپنی میٹنگوں میں نہ بلائیں. اگر کوئی دروازوں پر دستک دے دیں تو ان کے لیے کوئی دروازے کھول کر کے نہ آئے. ہاں ایسے گمنام رہتے ہیں, اگر کسی مشورے میں پہنچ بھی جائیں تو کوئی ان سے ان کی رائے طلب نہ کرے, کوئی ان سے ان کی ہاں رائے طلب نہ کرے. ایسے گمنام رہتے ہیں, کوئی عزت ان کی نہیں کرتا. ہاں غریب ہیں, کمزور ہیں, صرف اسی وجہ سے ان کو چھوڑ کر کے رکھتے ہیں. لیکن فرماتے میرے آقا رب کعبہ کی قسم, ان میں میرے کچھ امتی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اللہ سے اتنی محبت کرتے ہیں اور اللہ بھی ان سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر وہ کسی بات پر اللہ سے قسم کھا لے تو میرا اللہ ان کی قسم کو ضرور پورا کرتا ہے. دنیا کے اعتبار سے تو ان کی کوئی پہچان نہیں, دنیا کے اعتبار سے تو ان کی کوئی عزت نہیں, لیکن فرماتے میرے آقا اگر وہ اللہ سے کسی بات پر قسم کھا لیں, اللہ اس وقت میں بارش ہونی ہے تجھے کرنی پڑے گی, میرا اللہ ان سے اتنی محبت کرتا ہے کہ بارش کو گرا دیتا ہے. ہاں وہ اللہ سے اتنی محبت کرتے ہیں اور اللہ بھی ان سے اتنی محبت کرتا ہے.
گا. میرا اللہ ان کی قسموں کو پورا کرتا ہے. ہاں وہ دنیا کے اعتبار سے تو چاہے پراگندہ بال ہوں یا پراگندہ حال ہوں، لیکن میرا اللہ اگر وہ اللہ پر کوئی بھی قسم اٹھا لے تو میرا اللہ ان کی قسموں کو پورا کرتا ہے. تم سے اتنی محبت کرتا ہے. اور ایسے لوگ مردوں کے اندر بھی موجود، اور ایسے لوگ میری مائیں بہنوں کے اندر بھی موجود، ایسی میری مائیں اور بہنیں بھی موجود. لیکن کیا کروں، آج میری بہنوں کو کیا ہو گیا، آج میری بہنیں اللہ کے دین سے اور اللہ کی شریعت سے بڑی دور نظر آتی ہیں. ذرا یہ جملے میری بہنیں سنتی چلی جائیں. اے اللہ کی نیک بندیوں، آج تمہیں بھی افسوس ہوتا ہے، مجھے بھی افسوس ہوتا ہے، تمام علماء کو افسوس ہوتا ہے. اے میرے اللہ، آج اس زمانے کے اندر کیوں خواجہ اجمیری پیدا نہیں ہوتے، کیوں غریب نواز پیدا نہیں ہوتے، کیوں جنید بغدادی پیدا نہیں ہوتے، کیوں صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہوتے، کیوں اللہ کے نیک بندے بایزید بستامی پیدا نہیں ہوتے، کیوں اللہ کے شیخ الہند جیسے پیدا کیوں نہیں ہوتے، شیخ الاسلام پیدا کیوں نہیں ہوتے. رسول اللہ کی نیک بندیوں، آج اس وقت میں حضرت صلاح الدین ایوبی مسجد اقصی کو پتا کر کے یہودیوں کو اپنے نرغے میں لے رہے تھے، یہودیوں کو جکڑ رہے تھے، یہودیوں کو قید کر رہے تھے. تو اس وقت میں انگریز ایک تاریخ جاننے والے نے، انگریز ایک جرنل نے غرہ کر کے کہا تھا، اللہ کی قسم آج سے ہماری محنتیں یہ ہوں گی، آج سے ہماری کاوشیں یہ ہوں گی کہ ہم تمہاری عورتوں سے اب کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہونے دیں گے. ہم تمہاری عورتوں کو اللہ کے دین سے ایسے مار دیں گے، اللہ کی شریعت میں اتنا دور کر دیں گے، اللہ کے قرآن سے اتنا دور کر دیں گے، اللہ کی شریعت سے انہیں اتنا پھٹکا دیں گے کہ یہودی نے قسم کھا کر کے کہا تھا کہ ہم دوبارہ اپنی ان عورتوں کی کوکھ سے دوبارہ صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہونے دیں گے. کیا سمجھتی ہو کہ تم بازاروں میں خود گئی ہو؟ نہیں، تمہیں لے جایا گیا ہے. کیا سمجھتی ہو کہ بیوٹی پارلر کی دنیا کیوں تمہیں اچھی لگتی ہے؟ تمہیں اس طرف بھڑکایا گیا ہے. اے اللہ کی نیک بندیوں، کیا سمجھتی ہو تمہیں بے پردہ کرنے میں کس کی سازش ہے؟ تمہاری خوبصورتی نہیں بلکہ تمہیں زبردستی بے پردہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ تمہاری نسلوں سے کوئی صلاح الدین نہ پیدا ہو سکے، تمہاری نسلوں سے کوئی محمد بن قاسم پیدا نہ ہو سکے. ہاں، آج امت سسکتی رہے گی اور آواز دیتی رہے گی، صلاح الدین کہاں ہو، محمد بن قاسم کہاں ہو، او کہاں ہو اللہ کے دیوانوں. لیکن کہاں سے پیدا ہو جائیں؟ میری اور آپ کی مائیں جن کو اللہ کے ذکر میں ہونا چاہیے تھا، وہ تو بازاروں کی زینت بنی ہوئی ہیں، وہ تو ڈانس کی زینت بنی ہوئی ہیں، وہ تو بے پردہ نظر آتی ہیں، وہ تو بال کٹوا کر کے اپنے آپ کو ہیروئن سمجھنے لگی ہیں. اے اللہ کے نیک بندو، کسے تلاش کر رہے ہو؟ کوئی خود نہیں آنے والا جب تک ہماری مائیں اپنے آپ کو درست نہیں کر لیں گی. اللہ کی قسم کوئی جنرل عمر جیسا نہیں آنے والا. ذرا سن لیں میری مائیں اور بہنیں. اے اللہ کی نیک بندیوں، میری بات کا رخ مڑ رہا ہے لیکن کیا کروں، وقت کا تقاضا ہے. کیا سمجھتی ہو تمہارے خلاف سازشیں نہیں ہیں؟ کیا سمجھتے ہو یہ علماء چیخ چیخ کر کے تمہیں سمجھا رہے ہیں؟ اے اللہ کی نیک بندیوں، ذرا میں تمہیں کچھ کڑوی باتیں بتلاتا چلوں. ہاں، تم بڑے بڑے نرغوں کے اندر جکڑتی ہوئی جا رہی ہو، بڑے بڑے سازشوں کے اندر شکار ہوتی جا رہی ہو. جانتی ہو تم کیا سمجھتی ہو تمہارے گھر بیٹھے لون پاس ہو رہے ہیں، آدھار کارڈ پر تمہیں لون مل رہے ہیں؟ کیا سمجھتی ہو یہ تمہاری کوئی عزت سے نوازا جا رہا ہے؟ نہیں، سوچی سمجھی سازشوں کے تحت اللہ کی قسم تمہیں مقروض کیا جا رہا ہے، تمہیں قرضوں میں ڈبایا جا رہا ہے. کہیں بولی والی کمیٹیوں کے نام پر، کہیں 50,000 20,000 لون دینے کے نام پر، یہاں تک کہ گھر کے
کہ شوہر کو معلوم نہیں، یہاں تک کہ گھر کے کسی مرد کو معلوم نہیں، اور ماں نے یا بہن نے صرف آدھار کارڈ دے کر کے 50,000 یا 20,000 کا لون نکال رکھا ہے۔ اے اللہ کی نیک بندیوں، کیا سمجھتی ہو کہ یہ سب ویسے ہی ہو رہا ہے؟ اس کے خلاف بڑی مشینری کام کر رہی ہیں جو تمہیں عقل اور تمیز نہیں ہے۔ اے کالج میں جانے والی میری معصوم بچیوں، اے کالج میں جانے والی میری معصوم بچیوں، کیا سمجھتی ہو کہ تمہارے برابر میں آنے والا، ماشاءاللہ سبحان اللہ کہنے والا ایک غیر مسلم نوجوان، کیا سمجھتی ہو کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے؟ نہ رب کعبہ کی قسم، وہ کسی سازش کے تحت تمہارے پیچھے لگا ہے، وہ تمہاری عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا چاہتا ہے۔ مجھے کڑوے جملے کہنے دیجئے، وہ تمہیں ارتداد کی چکی میں دھکیل کر کے تمہارے ایمان کا سودا کرنے والا ہے۔ لیکن تم کیا سمجھتی ہو کہ نہیں نہیں، یہ مولویوں کی اپنی دھمکیاں ہیں، یہ مولویوں کی اپنی باتیں ہیں۔ نہ رب کعبہ کی قسم، میری بہنوں، تمہارے خلاف بڑی محنت کے ساتھ سازشیں ہو رہی ہیں، لیکن تمہیں عقل نہیں، تمہیں سمجھ نہیں، تم اپنی دھن میں دھن لگائے جا رہی ہو۔ کالج میں جاتی ہو، 10,000 20,000 کا قرضہ لے لیتی ہو، جانتی ہو اس کے پیچھے بھی بڑی سازشیں ہیں۔ جب تم سے قرضہ نہیں دیا جاتا، تم سے دوستی کی جاتی ہے، دوستی میں پھر آگے بڑھا جاتا ہے، پھر عزتیں تار تار کی جاتی ہیں، پھر ویڈیو گرافی کر کے آگے بڑھا دی جاتی ہیں، پھر تمہیں کسی قابل نہیں چھوڑا جاتا۔ اے اللہ کی نیک بندی کیوں نہیں سمجھتی؟ اللہ کی نیک بندی، اللہ کی قسم مجھے دکھے دل سے کہنے دیجئے، تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے اسلام کا سر جھک رہا ہے، تمہاری ان غلطیوں کی وجہ سے آج نوجوان اپنی گردن اٹھانے کے قابل نہیں ہے، آج نوجوان کھل کر کے کسی گلی میں نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اے اللہ کی نیک بندیوں، میں نوجوانوں کی کیا بات کروں، خود علماء اپنی گردن اٹھانے کے قابل نہیں ہیں، صرف تمہاری ذرا سی حرکت کی وجہ سے، ذرا سی غلطی کی وجہ سے۔ خیر اللہ کے نیک بندو، میری بات آگے بڑھ جائے گی۔ دکھ تو بہت ہے اس دل میں، شاید میں کبھی موقع زیادہ ملے تو آپ کو سناؤں، شاید میں تمہیں بتلاؤں، لیکن کیا کروں، وقت نہیں رہتا، آپ کے پاس بھی نہیں، میرے پاس بھی نہیں۔ ذرا سنو، میرے اور آپ کے درمیان میں کیوں اختلاف رہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہو، اسی لیے تو اختلاف بڑھتا ہے، اسی لیے تو انتشار بڑھتا ہے۔ ایک دوسرے کا مذاق اڑانا بند کر دو، آپس میں ایک دوسرے کی عزت کرو۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ عزت کرے ایک دوسرے کی، جٹھانی دورانی کی کرے، دورانی اپنی جٹھانی کو اپنا بڑا سمجھے، جٹھانی اپنی دورانی کو اپنی بہن کی طرح سمجھے، میری چھوٹی بہن ہے، اس طریقے سے شفقت کرے۔ یہ دونوں تینوں مل کر کے اپنی ساس کی عزت کرے، اپنے سسر کی قدر کرے، اپنے شوہر کی عزت کرے۔ ہاں، جن چیزوں سے میرے اور آپ کے گھروں میں اختلاف پیدا ہو، ان چیزوں کو بند کر دیا جائے۔ ہمارے گھر میں شب براتی آنے سے اختلاف ہوتا ہے، گھر میں نہیں داخل ہونے دیں گے۔ ہمارے گھر میں عیدی آنے سے اختلاف ہوتا ہے، ہم اس کو گھر میں گھسنے نہیں دیں گے۔ اسی طریقے سے ہاں، جو کپڑے سب کے ہوں گے وہی سب کو پہنائے جائیں گے، کسی کے مہنگے کسی کے سستے نہیں ہوں گے۔ اسی طریقے سے آپس کے اندر اپنے گھروں کو جنت بنایا جائے۔ اسی طرح میں اپنے نوجوانوں سے کہنے لگا، اے اللہ کے نیک بندے، اگر تجھے اللہ نے کسی قابل بنا دیا، اگر اللہ نے تیری نوکری لگا دی ہے، اگر اللہ نے تجھے 2 روپے کمانے کی طاقت دی ہے، تو اب اپنے بوڑھے باپ کو ذرا اپنے گھر کا بوجھ نہ سمجھنا، اپنے گھر کی ہاں کوئی فالتو چیز نہ سمجھنا۔ اللہ کی قسم، اگر پیڑ درخت ایسا ہو جائے کہ وہ پھل نہ دیتا ہو، میرے بڑے کہتے ہیں وہ سایہ ضرور دیتا ہے۔ اگر باپ بوڑھا ہو جائے، کمانے کے قابل نہ رہے، آج تو تیری اچھی نوکری لگ گئی، اپنے باپ کو جاہل سمجھتا ہے، آج تو گھر میں 2 روپے کما کر کے کیا لانے لگا،
वजह से बाप के दिल के अंदर बात आती है, मैं घर को छोड़ करके जा रहा हूँ, मैं घर को छोड़ करके निकल रहा हूँ, लेकिन अल्लाह की कसम दिल के अंदर उसके ख्याल आता है, अगर घर से बाहर कदम रखा तो लोग मुझसे मालूम करेंगे क्या हुआ। कौन से बेटे की शिकायत करूंगा जिसकी तारीफ करते हुए थकता नहीं था? कौन से बेटे की बुराई करूंगा कि जिसको कंधों पर लेकर के पूरे गांव में घुमाता फिरता था? कौन से बेटे की बुराई करूंगा कि जिसकी नौकरी के लिए मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, कभी मजदूरी की, कभी मैंने अपने सर पर बोझ रख करके मजदूरी की। हाँ, उस औलाद की लोगों से शिकायत करूंगा सिर्फ इसी इज्जत को बचाने के लिए। बाप अपने घर से बाहर कदम नहीं रखता, वो समझता है अगर बाहर कदम रखा तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। अरे तो अपने बड़े बेटे की बड़ी तारीफ करता था, तो अपने छोटे बेटे की बड़ी तारीफ करता था, अब तुझे किसने धक्के मार करके निकाला है? सिर्फ इसी इज्जत को छुपाने के लिए वो अपने बेटे की कड़वी कसीली सुनता रहता है। इसलिए ओ अल्लाह के नेक बंदो, न उड़ाओ किसी का मजाक। ओ मेरी माए बहनों, तुम भी किसी का मजाक न उड़ाओ। हो सकता है तुम जिसका मजाक उड़ा रहे हो वो तुमसे आगे निकल चुका हो, वो अल्लाह के दरबार में तुमसे ज्यादा बढ़ चुका हो। इसी तरीके से ए अल्लाह के नेक बंदो, और गुफ्तगू को मुख्तसर करने लगा। क्या फरमाता है मेरा अल्लाह? पहली चीज, तुम्हारे आपस में इख्तिलाफ की वजह तुम एक दूसरे का मजाक उड़ाते हो, एक दूसरे को छोटा समझते हो, एक दूसरे को हकीर समझते हो। औरतों की जमात, तुम भी एक दूसरे को दलील समझती हो, एक दूसरे को गिरा हुआ समझती हो। ये हरकतें अपने अंदर से खत्म कर दो, अल्लाह तुम्हारे इख्तिलाफ को खत्म कर देगा, अल्लाह तुम्हारे इंतशार को खत्म कर देगा, तुम्हारी लड़ाई और झगड़ों को खत्म कर देगा। एक दूसरे की कदर करने वाले हो जाओ, एक दूसरे की इज्जत करने वाले हो जाओ। फिर उसके बाद फरमाया, और जरा सुनो अल्लाह के नेक बंदो, तुम्हारे अंदर एक और झगड़े की वजह है, एक और झगड़े की वजह है। असा अन यकुन खैरम मिनहुन्न वला तलमिसु अनफुसकुम वला तनाबसु बिल अलकाब। किसी को ताने न दिया करो, किसी को बुरा न कहा करो। अगर कोई गुनाहगार है तो उसके गुनाह का ताना न दिया करो, किसी के अंदर कोई ऐब है उसके ऐब का उसे ताना न दिया करो। हो सकता है जिसको तुम ताने दे रहे हो उसने अल्लाह के दरबार में तौबा कर ली हो, उसने अल्लाह को मना लिया हो, उसने अल्लाह को राजी कर लिया हो। हाँ, अगर तुम किसी को देखो नमाज पढ़ने लगा है, पहले शराब पीता था, अब उसे शराबी ना कहो, क्योंकि वो तौबा कर चुका है, क्योंकि वो अल्लाह के सामने अपनी आंखों से पानी निकाल चुका है। अब उसको ताने दे करके झगड़ों के रास्ते न खोलो, झगड़ों के रास्ते न खोलो। किसी को आपस में ताने न दिया करो। ताने देने में एक दूसरे को बड़ा समझते हैं। अरे बड़ी कड़वी बात तूने कह दी, उसके दिल पर लग गई, उसकी आंखें सुर्ख हो गई, वो मचल गया, वो जल गया। और अल्लाह के बंदो, तुम ठेकेदार नहीं हो किसी के गुनाहों के, तुम ठेकेदार नहीं हो किसी को ताना देने के। क्या फरमाते मेरे आका? जरा सुन लीजिए वो वईद भी। क्या फरमाते थे मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी? अगर कोई मेरा उम्मती किसी गुनाह को करता था, किसी गुनाह को करता करता अब अल्लाह ने उसे तौफीक दी, उसने उस गुनाह से तौबा कर ली, अब वो अल्लाह वाला हो गया। अब वो पहले चोरी करता था, अब नमाजें पढ़ता है, पहले शराब पीता था, अब रातों को अल्लाह के सामने रोता है, पहले जिना करता था, अब अल्लाह को राजी करता है, पहले लोगों से न जाने कैसी कैसी मजाक करता है, अब दावत और तबलीग में रह करके लोगों से दीन की मुलाकातें करता है। लेकिन तुम अब भी बाज नहीं आते, तुम उसको ताने देते हो, तुम उसको जलील करते हो, तुम उसे शराबी कहते हो, तुम उसे चोर कहते हो, तुम उसे जिनाकार कहते हो। फरमाते थे मेरे आका, अगर किसी मेरे उम्मती ने अपने गुनाह से तौबा कर ली लेकिन तूने फिर भी उसे ताना दिया, फरमाते थे मेरे आका, रब्बे काबा की कसम, तू जब तक नहीं मर सकता जब तक तो खुद उस गुनाह को न कर लेगा। तू जब तक नहीं मर सकता जब तक तू खुद उस गुनाह को नहीं कर लेगा।
آج تو میری اور آپ کی ذرا سی لڑائی ہو جائے، فوراً داڑھی والے کو میں اور آپ سب کے سامنے اس کے گناہ سے یاد کرنے لگتے ہیں، ایک ٹوپی والے کو میں اور آپ اس کے گناہ سے ہار دلاتے ہیں، اس کے گناہ سے اسے شرمندہ کرتے ہیں۔ ذرا سن لینا کیا فرمایا تھا میرے آقا نے، جب تک نہیں مر سکتا تو جب تک خود اس گناہ میں ملوث نہ ہو جائے، جب تک تو خود اس گناہ کو نہ کر لے۔ مثال کے طور پر کوئی شراب پیتا تھا لیکن اس نے توبہ کر لی، توبہ کے بعد تو پھر بھی اسے شرابی کہتا ہے، فرماتے تھے میرے آقا اب تو بھی جب تک نہیں مر سکتا جب تک تو خود شراب کو منہ نہیں لگا لے گا۔ اس لیے اگر ایسی غلطی آپس میں ہو جائے تو ایک دوسرے سے معافی مانگ لیا کرو، بھائی میں نے تجھے غصے میں بلا کہہ دیا تھا مجھے معاف کر دینا، سب کے سامنے کہا تھا سب کے سامنے معاف کر دینا۔ اسی لیے فرمایا دوسری چیز کسی کو تانے مت دیا کرو، یہ تمہارے درمیان میں لڑائی اور جھگڑوں کے راستے کھولتے ہیں۔ کسی کی ماں کیسی تھی ماں کی طرف سے تانے نہ دیا کرو، کسی کا باپ کیسا تھا باپ کی طرف سے تانے نہ دیا کرو، کسی کی ماں کیسی تھی یا کیا کرتی تھی یا کس کا تعلق کیسا تھا، او اللہ کے نیک بندو کبھی باپ داداؤں کو بھی تم اس طرح سے تانوں کے ساتھ یاد نہ کیا کرو۔ اب دیکھو اب کیا ہے، ہو سکتا ہے یہ عالم ہو، ہاں اس کی ماں جیسی بھی ہو اس کی دادی جیسی بھی ہو، لیکن اس وقت میں یہ دعوت و تبلیغ میں لگ کر کے اللہ کا نیک بندہ ہو چکا ہے، یہ اللہ کا خاص بندہ ہو چکا ہے، یہ حافظ اور قاری ہو چکا ہے، یہ اللہ کے سامنے والا رونے والا ہو چکا ہے۔ اب تم اس کو باپ دادا کی طرف سے تانے نہ دیا کرو، اس کی ماں اور دادی کی طرف سے اس کو تانے نہ دیا کرو، یہ تانے تمہارے درمیان میں لڑائی اور جھگڑوں کے راستے کھولتے ہیں، تمہارے درمیان میں اختلاف کے راستے کھولتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور مختصر کرنے لگا، فرماتا ہے میرا اللہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے لقب سے بھی مت پکارا کرو، کسی کو برے لقب سے بھی نہ پکارا کرو، یہ تمہارے درمیان میں لڑائی کے راستے کھولتا ہے۔ اگر کسی کی آنکھ میں پریشانی ہے تو اسے اندھا یا کانا نہ کہا کرو، ورنہ تمہارے درمیان میں لڑائی اور جھگڑے سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ کسی کے اگر ہاتھ پیروں میں فرق ہے تو اسے لنگڑا یا ٹونٹا نہ کہا کرو، ورنہ تمہارے جھگڑوں کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ کسی کو اللہ نے اگر بدن کے اعضاء میں اگر کوئی کمی دی ہے تو اس کو لقبوں سے مت پکارا کرو، اللہ کی قسم یہ تمہارے درمیان میں لڑائی کے راستوں کو کھولتا ہے، جھگڑوں کے راستوں کو کھولتا ہے۔ کسی کو برے نام سے مت پکارا کرو، ہاں ایسے اچھے ناموں سے پکارو جو اسے پسند ہو، جو اسے اچھا لگتا ہو۔ اگر تم ان حرکتوں سے باز نہ آئے تو یاد رکھنا تم آپس کے انتشار ختم نہیں کر سکتے، آپس کے جھگڑے ختم نہیں کر سکتے۔ اور چلیے آگے، میرا اللہ فرماتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اگر ایسی غلطیاں ہو گئی ہیں تو اللہ سے توبہ کیجئے، اپنے بھائیوں سے معافی مانگیے، اگر کسی کا مذاق اڑایا ہے فوراً معافی مانگیے، اگر کسی کو تانا دیا ہے فوراً معافی مانگیے، اگر کسی کو برے لقب سے پکارا ہے تو فوراً معافی مانگیے، کیونکہ یہ لڑائی جھگڑوں کا راستہ کھلنا ہے، یہ آپس کے انتشار کا راستہ کھلنا ہے۔ اگر تم نے کسی کو گناہ میں ملوث دیکھ لیا لیکن اب اس نے توبہ کر لی ہے، اب اس کو پچھلے گناہوں سے یاد نہ کیجئے، ورنہ لڑائی اور جھگڑوں کے راستوں سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ ذرا مجھے بتاؤ، اگر اولاد کے سامنے کسی کے باپ کو برا کہا جائے گا، کسی کے دادے کو برا کہا جائے گا تو اولاد کیسے برداشت کر لے گی، نسل کیسے برداشت کر لے گی؟ پھر کہتے ہو ذرا سا مذاق نہیں برداشت کر سکا، ذرا سا میرا جملہ برداشت نہیں کر سکا، وہ اللہ کے بندوں کہاں سے کر جائے؟ ان جملوں کو حرام قرآن نے کہا ہے، ان جملوں کو ناجائز قرآن نے کہا ہے، لیکن پھر بھی میں اور آپ ان جملوں کو استعمال کرتے ہیں جن جملوں سے میرے اور آپ کے درمیان میں جھگڑے پنپتے ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔
ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم يتب، اگر تم نے توبہ نہ کی فاولئک هم الظالمون، تو تم ظالموں میں شمار کیے جاؤ گے، تم ظالموں میں شمار کیے جاؤ گے۔ اس لیے ارادے کرو، مجھے اور بھی گفتگو کرنی تھی، 2 آیتیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی، لیکن صرف ابھی ایک ہی آیت تک پہنچ سکا، اور اس میں بھی اپنے علماء کے علم کے مطابق نہیں پہنچ سکا۔ اے اللہ کے نیک بندے، کے وقت نے مجھے آواز دے دی ہے، اپنی بات کو مکمل کیا جائے، اس لیے اللہ کے نیک بندو ارادے کرو کہ انشاءاللہ اگر کسی کا مذاق اڑایا ہوگا معافی مانگیں گے، اگر کسی کو تانا دیا ہوگا معافی مانگیں گے، اگر کسی کا نام بگاڑا ہوگا معافی مانگیں گے۔ اور میری مائیں بہنوں، اپنے آپ کو سدھار لو، اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، یہ کمیاں تمہارے اندر بھی پائی جاتی ہیں، تم بڑا مذاق اڑاتی ہو عورتوں کا۔ حالانکہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میرے آقا کے سامنے کسی عورت کا ذکر کیا تھا، اور اس طریقے سے ہاتھ کا اشارہ کر دیا تھا۔ اشارہ یہ تھا اللہ کے نبی وہ ہائٹ میں چھوٹی ہے، وہ ناٹی ہے، زبان سے تو نہیں کہا تھا، ہاتھ کا اشارہ کیا تھا۔ میرے آقا کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی اور فرمایا تھا صدیقہ جانتی نہیں ہو تمہارا یہ جملہ اتنا کڑوا تھا، اللہ کی قسم اگر یہ جملہ سمندر میں بھی گیر دیا جاتا تو یہ تیرا جملہ سمندر کے پانی کو بھی کڑوا کر دیتا۔ آج تو میری بہنیں کچھ بھی کسی بھی بہن کو کہہ دیتی ہیں، وہ چلتی کیسے ہے، وہ اس کے کپڑے کیسے تھے، وہ موٹی کتنی تھی، وہ ناٹی کتنی تھی، وہ بن کتنی رہی تھی۔ اور اللہ کی بندیوں، سب کو اللہ نے بنایا ہے، تم کسی کا مذاق نہ اڑایا کرو، تم کسی کو اپنے دل میں نیچا نہ سمجھا کرو۔ اس لیے فرما رہا ہے میرا اللہ، نہ مذاق اڑاؤ، نہ کسی کو تانا دو، نہ کسی کے نام کو بگاڑو۔ اگر ایسا ہو رہا ہے تو انشاءاللہ ارادہ کرو کہ توبہ کریں گے، انشاءاللہ ان سے معافی مانگیں گے اور اپنے اللہ کو راضی کریں گے۔ بڑی خوشی ہوئی آپ کے اس دیار میں پھر کئی مرتبہ کے بعد حاضری ہوئی ہے، اور الحمدللہ 10-12 طالب علم قرآن کریم کو مکمل کر چکے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے میرے اللہ ان کو نیک صالح عالم با عمل بھی بنا دینا، اللہ ان کو مفتی بھی بنا دینا، اور مولی عادل کی عمر میں برکت دے دینا، اور مولی عادل کو اس مسجد کے لیے دیر تک قبول کر لینا، کیونکہ نرکوڑے والے دیر تک کسی کو قبول نہیں کرتے۔ یہ شکایت پہلے سے مجھے ہے، آج بھی ہے، اور پتہ نہیں کب تک رہے گی۔ وہ اللہ کے بندو، کم از کم ان اماموں کو تو اپنے حال پہ چھوڑ دو، کیوں ان کے پیچھے پڑے رہتے ہو؟ اس سے زیادہ میں اور آپ اگر اپنے گھر کی پرواہ کر لیں تو میرا اور آپ کا گھر جنت ہو جائے گا۔ اماموں کو ان کے حال پر چھوڑ دو، یہ تم سے زیادہ اللہ کو جانتے ہیں، یہ تم سے زیادہ اللہ کو پہچانتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ شکایت کب تک رہے گی؟ جب بھی میں آپ کے جلسے میں آیا مجھے نیا امام کا چہرہ نظر آیا ہے۔ تو اللہ کے بندو ایسا کیوں کرتے ہو؟ اگر اللہ نے اچھا دیا تو اس کو ان کے حال پر چھوڑ دو، کوئی غلطی ہو جائے تو اپنا بچہ سمجھ کر کے معاف کر دیا کرو، اپنا بیٹا سمجھ کر کے معاف کر دیا کرو۔ اچھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف اسی مسجد کا مسئلہ ہے، ورنہ گاؤں کی اور مسجدیں تو ٹھیک ہیں۔ بولے عادل بتلا رہے مجھے تو 7 سال ہو گئے، اللہ ان کی عمر اور بڑھا دے، اللہ ان کو بڑھاپا ہی نہیں آوا دے، اللہ ان کی اولاد اس قابل ہو کہ وہ ہماری قیادت کرے، ہماری رہبری کرے، ہماری رہنمائی کرے۔ اور اللہ کے بندو ہمارے پاس ان کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، نہ اچھی تنخواہیں ہیں، نہ اچھے ہدیے اور تحفے ہیں، نہ اچھی کوئی چیز ان کو دینے کے لیے نہیں ہے۔ کم از کم ان سے محبت تو کر سکتے ہیں، اس محبت میں تو کوئی خرچہ نہیں ہو رہا ہے، اس محبت میں تو کرایہ پیسہ نہیں لگ رہا ہے۔ اپنے علماء سے اللہ کی قسم محبت کرو، یہ محبت مجھے اور آپ کو جنت میں لے کر کے چلی جائے گی، یہ صرف محبت ہی جنت کے اندر لے کر کے چلی جائے گی۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، زاروں قطار رونے لگتے ہیں،
اللہ کے نبی معلوم کرتے میرے صحابی رونے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں آنکھوں کے اندر آنسو ہیں؟ کیوں زاروں قطار رو رہے ہو؟ صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ ہمیں آپ سے بڑی محبت ہو گئی ہے، اور ایسی محبت ہو گئی ہے اللہ کی قسم اگر تمہارا چہرہ صبح کو نظر نہ آئے تو شام تک اس دنیا میں دل نہیں لگتا، اگر شام کو نظر نہ آئے تو ہمارا دل صبح تک نہیں لگتا، ہمیں روٹی کھانے کو نہ ملے، پانی پینے کو نہ ملے، ہم جی سکتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم محبوب اگر آپ کا چہرہ نظر نہ آئے تو یہ دنیا ہمیں سونی لگنے لگتی ہے، یہ دنیا ہمیں بری لگنے لگتی ہے۔ رونے کی وجہ یہ ہے کل اللہ جنت کے فیصلے کر دے گا، آپ جنت میں بالا خانے میں چلے جائیں گے، آپ مقام محمود میں چلے جائیں گے، اللہ کے بعد صرف آپ کا درجہ ہوگا، مقام محمود آپ کا حصہ ہے جنت کے اندر۔ ہاں اللہ کے نبی آپ تو بڑی اونچی جگہ چلے جائیں گے، ہم کہاں کمزور ایمان والے، اول تو یہ معلوم نہیں جنت میں جائیں گے بھی، اور اگر جنت میں چلے بھی گئے اللہ کے نبی ہم آپ کو کیسے دیکھیں گے؟ پھر جلال میں آئے صحابی اور ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ ایسی جنت نہیں چاہیے جس میں آپ کا دیدار نہ ہو، جس میں آپ کا چہرہ انور ہمارے سامنے نہ ہو، ہمیں ایسی جنت نہیں چاہیے۔ اللہ کے نبی مسکرائے اور ارشاد فرمایا المرء مع من احب، او میرے صحابی یاد رکھو جو جس سے محبت کرے گا وہ کل قیامت کے میدان میں بھی اسی کے ساتھ ہوگا، وہ جنت میں بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ غلط لوگوں سے محبت کرتا ہے، اگر وہ جہنم میں گیا تو ہو سکتا ہے جہنم میں بھی اسی کے ساتھ ہو جائے۔ اس لیے ذرا اپنی محبت کے جو پیمانے ہیں ان کو ذرا دیکھو، ہم کن سے محبت کرتے ہیں۔ اور نوجوانوں ذرا دیکھو کہ ہم پوری رات کن سے موبائلوں پر لگے رہتے ہیں، کن سے ہماری دوستیاں ہیں، کن سے ہمارے تعلقات ہیں، ذرا غور کیا کرو ہماری محبت کے درجے کن کے ساتھ ہیں۔ کیا ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ کیا رسول سے محبت کرتے ہیں؟ یا ان کے ورثاء سے محبت کرتے ہیں؟ ہم ان کے علماء سے محبت کرتے ہیں؟ اگر محبت کرتے ہیں تو پھر خوشخبری ہو آپ کے لیے جنت تیار ہے، آپ کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ محبت دنیا کی فانی چیزوں سے ہو گئی، محبت ان عورتوں سے ہو گئی جو تمہارے حصے میں نہیں ہے، ناجائز محبتیں ہو گئی، ناجائز تعلقات ہو گئے، پوری رات موبائلوں میں لگے ہوئے ہیں، اپنی جوانیوں کو برباد کر رہے ہیں، اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں، اگر اسی طریقے سے میرے نوجوانوں کی محبتیں ہیں، کہیں ایسا نہ ہو یہ جوڑا جہنم کا ایندھن بن جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دنیا میں بھی کمزوری تمہارا مقدر ہو، اس دنیا میں قوت تمہاری کمزوری ہو جائے، اے اللہ کے نیک بندو کہیں ایسا نہ ہو اس دنیا میں بھی ذلیل ہو اور کل قیامت کے میدان میں یہ جوڑا جہنم کے اندر جاتا ہوا نظر آئے۔ اس لیے محبت جائز کرو، اللہ اگر نکاح کر دے اپنی بیویوں سے محبت کرو، اپنی عورتوں سے محبت کرو، غلط محبتوں کو جنم نہ دو، غلط محبتوں کے راستے نہ کھولو۔ اے اللہ کے نیک بندو اگر محبت کرنی ہے تو اس وقت میں سب سے زیادہ خاص طور سے اپنے علماء سے محبت کرو، اللہ والوں سے محبت کرو، اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرو۔ تمہاری دوستیاں اللہ کے نیک بندوں سے ہوں، دعوت کے ساتھیوں سے ہوں، خانقاہ کے بزرگوں سے ہوں، مدرسوں کے مدرسوں سے ہوں، مسجدوں کے اماموں سے ہوں، مسجدوں کے مؤذنین سے ہوں، سفید داڑھی والے جو بزرگ اللہ کے سامنے روتے ہوں ان سے تمہاری محبتیں ہوں، ان سے تمہارے تعلقات ہوں۔ ہاں کسی ایسی چیز سے محبت نہ کرو جو تمہارے لیے کل قیامت کے میدان میں ذلت کا ذریعہ بنے، رسوائی کا ذریعہ بنے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہی پیغام تمہیں سنانے آیا کہ اپنے درمیان میں محبتیں پیدا کرو، اور یاد رکھنا میرے علماء کہتے ہیں اگر تم نیک لوگوں سے محبت کرو گے تو تمہیں دنیا میں اللہ نقد انعام دے گا۔ وہ انعام کیا ہوگا؟ اللہ تمہاری اولادوں میں نیک اولادیں پیدا کرے گا۔ اگر تم علماء سے محبت کرو گے اللہ تمہاری اولادوں میں علماء پیدا
पैदा कर देगा, अल्लाह तुम्हारी औलादों में हुफ्फाज पैदा कर देगा, ये दुनिया में नकद फायदा होगा। और खाली दुनिया में नहीं बल्कि कल क़यामत के मैदान में इन उलमा के साथ तुम जन्नत में जाते हुए नजर आओगे। लेकिन अगर याद रखना, अगर मोहब्बतों के पैमाने बदल गए और दुनिया की गलत चीजों से मोहब्बत कर बैठे तो फिर अल्लाह के नेक बंदो, फिर मेरा और आपका अल्लाह मालिक है। इसलिए मुझे और आपको चाहिए कि मैं और आप अपने इन उलमा से मोहब्बत करेंगे ना भाई इंशाअल्लाह। आपस के इंतशार को ख़त्म करेंगे, लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करेंगे और इस मदरसे को तरक्की तक लेकर के जाएंगे। और ये जो हमारी जामा मस्जिद है इसके अंदर जो हमसे खामियां होती हैं इंशाअल्लाह उनको भी ख़त्म करेंगे और इस मस्जिद और इसके जो मुत्तसिल मदरसा इसको इंशाअल्लाह तरक्की तक लेकर के जाएंगे। वक्त बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। हालांकि मेरे भाई इसरार और जो कमेटी वाले हैं उनका इरादा ये है कि मैं और गुफ्तगू करूं, लेकिन क्या करूं, वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। ऐ अल्लाह के नेक बंदो, अजब जुबां बंदी है यहाँ तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है जुबां मेरी। वाखिर दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल